اللہ نے کامیابی کا معیار بتایا ایک ہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس دنیا میں کامیاب ہو گئے، جی آج یہ ہو گئے وہ ہو گئے. ایمان سے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اس دنیا میں کوئی کامیابی میں نے رکھی نہیں. کامیابی اور ناکامی ہم اسی طرح ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، میں ناکام ہو گیا، میں کامیاب ہو. اللہ خود بتا رہے ہیں کامیابی کیا ہے. جو جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن گیا، بس صرف یہ کامیاب ہے. آپ اس دنیا کے صدر بن جاؤ، سارے دنیا کے امیر ترین آدمی بن جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے سپورٹس مین بن جاؤ، دنیا کے جو مرضی بن جاؤ، ایمان سے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی زندگی نہ سیکھی تو ایمان سے ناکام ہے ہم. اور بے شک میری ریڈی ہو، میں نے یہ والی زندگی سیکھ لی تو میں کامیاب ہوں. تو بھئی ہم نے جس شعبہ، یہ نہیں ہے شاہد آفریدی ہے نا، یہ اپنا یہ تو زندہ پلیئر ہے کہ کھیلتا ہے آج کل. اس نے 3 دن لگائے. 3 دن لگانے کے جس ٹائم واپسی آیا نا، تو یہ ہمارے امیر صاحب ہیں ذوالقرنین بھائی، تو زلو بھائی اس کے پاس گئے. اس سے پوچھا کہ بھئی کیسا تجربہ رہا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، میں نے تو اب صرف یہی کام کرنا ہے، کیونکہ میں نے کوئی کرکٹ وغیرہ نہیں کھیل لی، میں نے تو صرف یہی کام کرنا ہے. تو ذوالقرنین بھائی نے اس سے کہا کہ دیکھو میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہمارا مقصد کسی سے کسی کا کام چھڑوانا نہیں ہے. دین کیا ہے؟ آپ جس شعبے میں بھی ہیں اس شعبے میں رہتے ہوئے آپ دین کو زندہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے کالج آنا چھوڑ دینا ہے، ہم نے کرکٹ کھیلنی چھوڑ دینی ہے. بھئی جس شعبے میں بھی ہم ہیں وہاں کا ہم نے دین کو زندہ کرنا ہے. ہم ملک سے باہر جائیں، ہم یہ نہ ہو کہ جی ہم صرف ڈاکٹر ہیں، کہ جی ہم صرف کرکٹر ہیں، ہم صرف انجینئر ہیں. نہیں، ہم مسلمان کرکٹر ہیں، ہم مسلمان ڈاکٹر ہیں، ہم مسلمان انجینئر ہیں. یہ مسلمان ہیں. پتہ چلے کہ ہمارا کہ جی ہم مسلمان ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑی فخر کی بات پتہ کیا ہے؟ کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارے سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ امتی ہے. یہ ہے ہمارے لیے فخر کی بات. یہ والی زندگی سیکھنی ہے. یہ سب کچھ کر کے بھی یہ والی زندگی نہ سیکھی تو دیکھو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم ناکام ہو جائیں گے ایمان سے. اور ناکامی ادھر نہیں آئے گی کہ جی آخرت میں جا کے ناکامی آئے گی، ادھر ناکامی آئے گی، ادھر. تو بھئی یہ والی زندگی سیکھنا. یہ جو جماعت والے جاتے ہیں نا 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، یہ کس لیے جاتے ہیں؟ کہ بھئی یہ والی زندگی کو سیکھ لیں. یہ ان سے گھر بیٹھے بیٹھے نا، گھر بیٹھے ہوئے تو کوئی دوسری جماعت کو بھی نہیں پاس کرتا. آپ جو ان سے یہ کورس کر رہے ہو کہ جی سیمیسٹر ہوتا ہوگا آپ کا 3 مہینے کا، 6 مہینے کا، 4 سیمیسٹر، 5 سیمیسٹر، یہ گھر بیٹھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں. میں اگر کرکٹر بنتا اور میں یہ سوچتا کہ میں گھر بیٹھ کے کرکٹر بن جاؤں گا، یہ ممکن تھا؟ بھئی اس کے لیے ایک ماحول ہے، اس ماحول میں جانا پڑتا ہے، پھر بندہ انسان سیکھتا ہے. تو بھئی یہ دین سیکھنے کے لیے کہ یہ انسان میرا 6 فٹ 2 انچ کا جسم ہے، اس میں اللہ کے حکم آ جائیں کہ میری آنکھ بھی وہ دیکھے جو اللہ چاہتے ہیں، میرے کان بھی وہ سنے جو اللہ چاہتے ہیں، میری زبان سے بھی والے الفاظ نکلیں جو اللہ چاہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے جو ان سے یہ قدم ہے یہ اس راستے پہ چلے جو اللہ کو پسند ہو. اس کے لیے بھی سر ایک محنت ہے. یہ بغیر محنت کے نہیں آئیں گے زندگی میں. یہ اس محنت کی بات ہو رہی ہے کہ ہم چلیں گے. یہ جو ان سے ساری دنیا کے جو ان سے لوگ ہیں، ابھی بھائی نے بتایا تھا کہ جی 5 ارب لوگ مسلمان نہیں ہیں، 2 ارب لوگ مسلمان ہیں. بھئی ان 5 ارب جو ان سے لوگ ہیں یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ان تک بھی بات ہم نے پہنچانی ہے. ہمارے ذمے یہ اعلیٰ کام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کی فکر کی تھی نا. ہم امتی ہیں، جو اللہ کے رسول کی فکر ہوگی وہ ہماری فکر نہیں ہوگی. جو اللہ کے رسول نے کام کیا وہ ہمارا کام نہیں ہے. کل ہم جا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے پوچھیں گے نہیں کہ بھئی جو کام میں نے کیا وہ تم نے نہیں کرنا تھا.
اللہ نہیں پوچھیں گے بھئی جو کام میرے محبوب نے کیا وہ تم نے نہیں کرنا تھا؟ میں مسجد کے اپنے گشت پہ تھا تو ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے نہیں پہچانا، کافی سارے لوگ نہیں پہچانتے، تو اس نے میرے سے پوچھا، اس کو دعوت دی، اس نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں یہی کام کرتا ہوں دین کا۔ اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن کام کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی یہی کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کام کیا ہے آپ کا؟ تو میں نے کہا میں موچی ہوں۔ اس نے کہا اچھا جوتوں کا کام ہے آپ کا۔ تو میں نے کہا کہ آج مسلمان نے جوتوں کو کام سمجھ لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو کام نہ سمجھا۔